بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی کے معاملہ کی کس قدر برکت ہوتی ہے، آج ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ آج چونکہ ہم دین سے دور ہیں اور دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے جا چکی ہے، تو میں آج اسی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے دل پر بھی دستک دینے کے لیے اور آپ کے دل پر بھی دستک دینے کے لیے اس پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ زندگی میں سچائی کا معاملہ ڈھیروں برکتوں کا باعث ہے۔ خدا کی قسم، اس کا تجربہ اگر آپ زندگی میں کر لیں تو آپ ضرور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس واقعے نے کیسا ہی رخ بدلا اور جنہوں نے سچائی کا معاملہ کیا تھا ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدارج السالکین کی حدیث اور الرسالہ قشیریہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، علیک بالصدق، کہ تجھے پر سچ بولنا لازم ہے، حیث تخاف، جس وقت تجھے خوف بھی ہو، انہ یضرک، کہ سچ بولنا تجھے نقصان دے گا، پھر بھی سچ نہ چھوڑنا، فإنہ ینفعک، کیونکہ سچائی کا معاملہ کرنا، سچ بولنا تجھے فائدہ ہی دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پر اگر عمل کرے نا تو زندگی بدل جائے۔ اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے، اس میں سے ایک شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ اس شخص نے مجھے زمین بیچی اور اس زمین میں سے خزانہ نکل آیا۔ اب جو مشتری یعنی خریدنے والا تھا اس نے کہا کہ یہ خزانہ تو میں نے نہیں خریدا، میں نے تو زمین خریدی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خزانہ اپنا واپس لے لے۔ اور ایک جو بائع تھا، جو بیچنے والا زمین کا، اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ خزانہ، یہ زمین دونوں ہی اس کو بیچ دی تھی، یہ زمین تو اس کی ہے، اب جو زمین میں سے نکلے، جو زمین نکالے، وہ سب اس کا ہے، اب یہ خزانہ بھی اس کا، زمین بھی اس کی، میں نہیں لے سکتا۔ اس وقت جھگڑے دیکھیے، اس وقت یہ معاملہ دیکھیے، کیس دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے یہ حق میرا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ حق میرا نہیں ہے۔ آج کیسز دیکھیے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، رشتہ داریاں، بھائی چارگی ٹوٹ چکی ہے، کیوں کہ یہ حق میرا ہے، یہ حق میرا ہے۔ غیروں کا حق دبانے کے لیے ناجائز دعوے۔ زمانہ بدل چکا ہے، ایمانی کیفیات بدل چکی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر قاضی اور جج وہ بھی اس دور کے تھے، آج وہ لوگ فیصلہ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو قاضی نے فیصلہ دیا، پوچھا کہ تمہاری اولاد ہے؟ تو اس میں سے جو مشتری تھا، جو خریدنے والا تھا، اس نے کہا ہاں میری اولاد، یعنی میرا ایک نوجوان بیٹا ہے۔ اور جو بیچنے والا یعنی بائع تھا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری نوجوان بیٹی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نوجوان بیٹی کا اس کے نوجوان لڑکے سے نکاح کر دو اور جہیز میں وہی خزانہ اس سے خرید کر سامان دے دو۔ اللہ اکبر۔ جھگڑا بھی دور ہو گیا اور معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اور دیکھیے، والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے لیے برکتیں آ رہی ہیں، اولاد کے لیے سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ اللہ سچائی کے معاملہ سے برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ آج کاروبار میں جھوٹ بول کر کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، جن کاروبار کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو، امانت داری پر نہیں بلکہ خیانت داری پر ہو، خدمت خلق پر نہ ہو، وہ کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، احکام بھی اللہ کے مانیے، اللہ ضرور آپ کو ترقی دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہر معاملے کے اندر ہمیں سچ بولنے کی اور سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔